बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, हम बचपन से सुनते आए हैं कि सूफ़ी, संत, फ़कीर, दरवेश, कलंदर अल्लाह की तलाश में जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और करिया करिया, गली गली फिरा करते थे। वो खालिक हकीकी जो हर जगह अपनी पूरी शान के साथ जलवा अफरोज है, उसे ढूंढने के लिए जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान क्यों छानने पड़ते हैं। अक्सर लोग अल्लाह की तलाश में रूहानियत का रुख करते हैं। कुछ लोग समदा, रीकी, टेलीपैथी या माइंड साइंसेस का रुख करते हैं और कुछ लोग मुराकबा, मुकाशफा और कशफ जैसी मशकें इख्तियार करते हैं। और अक्सर लोग अल्लाह की तलाश में दरबारों पर मौजूद गद्दी नशीनों के हाथों पर बैत करते हैं। अगर वो हर जगह मौजूद है तो उसकी तलाश इन मखसूस जगहों पर ही क्यों होती है? क्या अल्लाह का पता सिर्फ इन मखसूस लोगों के पास ही होता है? क्या अल्लाह बगैर वास्ते वसीले के किसी को नहीं मिलता? आज इस वीडियो में आप इन तमाम सवालात का जवाब जान जाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, जो लोग रूहानियत और सलूक की राह पर चल पड़ते हैं, उनका सबसे अव्वलीन मकसद होता है अल्लाह की तलाश, उस खालिक हकीकी की तलाश के जिसकी तरफ से हम आए हैं और जिसकी तरफ लौट कर जाना है। नाजरीन, इस मकाम पर एक बात को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि तलाश उसे किया जाता है जो गुम हो जाए। तो जो सोचता है कि अल्लाह कहीं गुम हो गया है, वो फिर सारी उम्र तलाश ही करता रहता है। वो खालिक कायनात जो खुद फरमाता है कि मैं इंसान की शाहरग से ज़्यादा नज़दीक हूँ और हर जगह हाजिर नाजिर हूँ, तो आप यकीन रखें कि वो अल्लाह कभी गुम नहीं होता। अगर कोई गुम होता है तो वो इंसान है। इंसान ही दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है। इस दुनिया की चकोचौंध में अपना वजूद कहीं खुद ही गुम कर लेता है। तो राह सलूक और रूहानियत में सबसे पहले अपनी तलाश करनी है। ये मालूम करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस तरफ जा रहा हूँ। क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। पंजाबी के एक सूफी शायर लिखते हैं कि रब ते बंदे दी ज़ात है इक्को, जिमें कपड़े दी ज़ात है रूं, कपड़े दे विच रूं इंज लुकिया, जिमें बंदे विच लुकिया ए तू। अगर खुशकिस्मती से आपने कभी खुद को तलाश कर लिया तो अल्लाह करीम आपको अपने अंदर ही नजर आएगा। एक हदीसे कुदसी है कि ये अर्श, फर्श, ज़मीनों, आसमान मेरा अहाता नहीं कर सकते, मगर मैं चाहूँ तो बंदा मोमिन के दिल में समा जाता हूँ। इसलिए ये सफ़र अपने ही दिल तक पहुँचने का है। ये रूहानियत अपने ही अंदर उतरने का नाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि तुझे कहाँ तलाश करूँ, तो अल्लाह ने फरमाया कि मुझे टूटे हुए दिल में तलाश करो। दूसरे मानों में कहा जाए तो ये टूटे हुए दिल मरकज़े तजल्लियात होते हैं। इन्हीं दिलों के बारे में कहा गया है, कल्बे मोमिन बैतल्लाह, कल्बे मोमिन अर्शल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, ये बंदे आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो इनसे कह दीजिए कि इन्नी करीब, यानी मैं बहुत करीब हूँ। अल्लाह तो इंसान के इंतहाई करीब है, लेकिन हम ही कहीं अपने आप से दूर निकल आए हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और उसे जवाब देता हूँ। अगर आपके पास एहसास निदामत है, एहसास जुर्म है, चंद आंसू हैं, तन्हाई है और एक ऐसा सजदा है कि जो सजदों का मुर्शद हो, उस सजदे में कहीं डूब कर अगर अल्लाह को पुकारा जाए तो वो ज़रूर जवाब देगा। और अल्लाह की तरफ से जवाब आता आपको अपने रोम रोम में महसूस होगा। अगर आपको इस बात का एहसास हो गया कि आप कुछ नहीं हैं, आपका कोई कमाल नहीं है, आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, आप तारीफ के काबिल भी नहीं हैं, कायनात में जो कुछ है सब अल्लाह का है और वही खालिक व मालिक है। जब आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि मेरी हस्ती तो फना होने वाली है,
مگر وہی ذات پاک ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو پھر آپ اپنے وجود کے اندر اللہ کو جلوہ افروز دیکھیں گے۔ ناظرین، جب اللہ انسان پر مہربان ہوتا ہے اور معرفت الہی کے رستے کھول دیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر کا گند اور کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر کا یہ کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے تو جان لیں کہ اللہ آپ پر مہربان ہے، ورنہ تو لوگ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے رہتے ہیں، اور یہ فخر کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ انسان جب روحانیت کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے تو شیطان اور اس کے چیلے، جن کا ڈیرا صراط مستقیم پر ہے، انہیں بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب وہاں سے شیطان اور اس کے چیلوں کا کام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ یہاں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، جسمانی ایذا بھی ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے، اور بدنامیوں کی گھاٹیاں بھی ہیں، لوگوں کی تہمتیں بھی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہیں، اور آخر میں بیماریوں کے حملے بھی ہیں۔ لیکن جس شخص کی نظر جمال الہی پر ہوتی ہے، وہ ان سب تہمتوں، بیماریوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو گلے لگاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس نور کی طرف بڑھتا ہے جو اس کے قلب پر نازل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دنیا کے تھپیڑے کھاتے کھاتے یہ شخص درد کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ شخص یہ جان جاتا ہے کہ جیسے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے قتل ہونا ضروری ہے، اسی طرح معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے گلے پر چھری چلانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس راہ پر چلتے چلتے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون کون اس کے خلاف ہے۔ وہ راہ سلوک پر ملنے والی تمام مصیبتوں کو دل سے قبول کرتا ہے اور اپنا سفر صراط مستقیم پر جاری رکھتا ہے۔ تکلیفیں تو اس راستے کی شرط ہیں اور اس منزل کی قیمت بھی ہیں جو اسے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، کروڑوں درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں۔ نہ صرف اللہ کی آرزو ہمارے دل میں پیدا کی بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ہمیں بتا دیا۔ جیسے جیسے اللہ کا نور انسان کے دل میں اترتا ہے، انسان بے قرار رہتا ہے، گوشوں میں بیٹھ بیٹھ کر روتا ہے، قرب الہی کے لیے تڑپتا ہے، کیونکہ وہ خالق حقیقی کے روبرو ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے اور اتنا حسین ہے کہ جب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ ہزاروں قدم اس بندے کی طرف بڑھاتا ہے۔ اپنے تک پہنچنے کے سب راستے انسان پر آشکار کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میری تلاش کرتا کرتا مجھ تک پہنچ جائے۔ یہی قرب الہی جب بڑھتا ہے تو انسان پر جذب و مستی کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر جو خدا کی پوشیدہ نشانیاں ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ کی پہچان ہمیشہ اللہ کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان اس مادی جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر پر نہیں نکل سکتا، تو انسان کی روح اس مادی جسم سے باہر نکل کر آسمانوں میں بھی اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ 18,000 جہان جو اللہ نے خلق فرمائے ہیں ہماری ان ظاہری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہیں، مگر یہ روح ان 18,000 جہانوں کی سیر کرتی ہے۔ ان جہانوں میں اللہ کی جو مخلوق آباد ہے ان سے ملاقات کرتی ہے، اور اللہ کی اس عظیم قدرت اور حکمت سے اللہ کی پہچان کر لیتی ہے۔ ناظرین، یہی روح پرواز کرتے کرتے کبھی کبھار ایسی بلندیوں کو چھوتی ہے کہ عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور وہاں جا کر انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ خود کی ذات کو فنا کر لیتا ہے، اور صرف یہی کہتا پھرتا ہے کہ میں نہیں، سب تو۔ یہ شخص فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے لیے بقا کو چن لیتا ہے،
اس کا جسم تو پھر مٹی میں چلا جاتا ہے، مگر روح لوگوں کے لیے فیض عام کا ذریعہ بن جاتی ہے اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہر نبی جو کمالات، شفقتیں، محبتیں اور معرفت الہی کے خزانے بانٹ رہا تھا، اب وہ کام بند ہو چکا ہے۔ اب ایک ہی دکان رہ گئی ہے جو کبھی بند نہیں ہوگی، وہ ہے در پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یقین کریں کہ یہ شرط نہیں ہے کہ مدینہ پہنچو، عرب میں آؤ، حرم میں بیٹھو۔ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت قد آور ہو، آپ ظاہری خوبصورت ہوں، دولت مند ہوں یا حکمران ہوں۔ صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ زمین و آسمان کے کسی کونے میں بھی ہوں، جنگل، پہاڑ، ویرانے، کسی آباد یا غیر آباد جگہ پر ہوں۔ آپ کے سینے میں موجود جو دل ہے، اس میں اللہ کو حاصل کرنے کی آرزو ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے مقصد حیات پا لیا ہے۔ اللہ کی تلاش یا اللہ کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی تو یہ جذبہ آپ کو کسی ولی کامل کے پاس ضرور لے جائے گا، کیونکہ جو لوگ بھی اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ کسی انسان تک ہی پہنچتے ہیں، اور وہ انسان آپ کو اللہ کے ان رازوں سے آشنا کر دیتا ہے جو آپ کے ہی اپنے وجود میں چھپے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ولی کامل آپ کو اللہ سے ملانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی تلاش کا یہ سفر انہی کی رہنمائی میں تکمیل تک پہنچتا ہے، اور انسان اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ معرفت الہی وہ علم ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ کسی اللہ والے کی نگاہ کا فیض ہوتا ہے جو آپ کے وجود پہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ کا گزرا ایک لمحہ ہزاروں سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ انہی اللہ والوں سے آپ کو اللہ کا سراغ مل جائے گا اور اللہ کی تلاش کا یہ سفر مکمل ہو جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور معرفت الہی کے انمول خزانے کی طرف بڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔